حضرات یہ وہ کربلا ہے. اب آؤ کربلا کی وہ ہسٹری سن لو. یہ وہ کربلا جس میں میرے امام پہنچ گئے. 7 تاریخ تک امام کو 7 تاریخ کو پانی بند کر دیا گیا اور 7 تاریخ کے بعد تک کی تاریخ ملتی ہے آپ کو پانی بند کر دیا گیا. اور اس سے پہلے کی داستان تھی علی حضرت مولائے کائنات کے شہزادے اپنے ہاتھوں سے ان یزیدیوں کو پانی پلایا کرتے. لیکن جب 7 تاریخ کو پانی بند ہو گیا اور پانی بند ہو جانے کے بعد 10 محرم کا سورج نکلنے والا ہے. آج ہم بھی محرم کا سورج دیکھتے ہیں, ہمیں بھی 10 محرم کا سورج دیکھنے ملتا ہے. تو ہمارے یہاں کے حالات یہ ہے جب 10 محرم کا سورج دیکھنے ملتا اس وقت میں ہماری گلی گلیانوں میں ڈھول تاشے اور نقارے ہوا کرتے ہیں. جب ہمیں 10 محرم کا سورج دیکھنے ملتا ہے تب ہماری گلی گلیانوں میں ڈھول تاشے نقاروں کی صدائیں بلند ہوتی دکھتی ہیں. اور نہ جانے بیجا فرضی لوگ امام حسین سے محبت کرنے والے اور فرضی محبت کا دعویٰ کرنے والے ہرے اور کالے کپڑے پہن کر ننگا ناچ کرتے ہیں. اور میں نے تو یہاں تک دیکھا ہے کہ لوگ شرابیں پی پی کر رات کو ڈھول بجاتے ہیں اور امام حسین کی محبت کا دم بھرتے ہیں. میں کہتا ہوں نہیں اے لوگوں, اگر تم نے سچی حسینیت ہے, اگر صحیح معنی میں حسین کے تم دیوانے ہو تو کبھی حسین کی زندگی تو پڑھ کے دیکھ لو. حسین کربلا میں گیا کیوں تھا؟ حسین کربلا میں کس لیے گئے تھے؟ حسین ڈھول بجوانے گئے تھے؟ نہیں. حسین کا تعزیہ اٹھوانے گئے تھے؟ نہیں. حسین کیا کرنے گئے تھے؟ حسین کربلا میں اسلام بچانے کے لیے گئے تھے. حسین کربلا میں نماز بچانے کے لیے گئے تھے. حسین کربلا میں روزہ بچانے کے لیے گئے تھے. حسین کربلا کے اندر حج اور زکات بچانے کے لیے گئے تھے. مصطفیٰ کے قانون کو بچانے گئے تھے. لیکن حسین نے کبھی ڈھول نہ بجایا تو تم کیوں بجاتے ہو؟ حسین کے نام پر ماتم کبھی غلاموں نے نہ کیا, تم کیوں ماتم کیا کرتے ہو؟ تو میں عرض کرتا ہوں مسلمانوں, صحیح معنی میں غلامی اس چیز کا نام ہے. اگر بے نمازی ہو تو حسین سے محبت ہے تو نمازیں پڑھنے لگو. اگر حسین کی محبت میں ان کی زندگی کو دیکھ کر کے نمازیں پڑھو گے تو میں تمہیں سے عرض کرنا چاہتا ہوں, سرکار امام اگر راضی ہو گئے تو سمجھو کہ تم سے نانا مصطفیٰ بھی راضی ہو جائیں گے. اور جب آقا راضی ہو جائیں گے تو پروردگار راضی ہو جائے گا. لیکن حضرات 10 تاریخ کا سورج نکلا, پگھل بج گیا. اب جنگ کا پیمانہ لبریز ہو گیا. عمر ابن سعد نے پہلا تیر مارا اور مارنے کے بعد اب جنگ کی باضابطہ طور پر ابتدا ہو گئی. تلواریں چلتی رہی, یک بعد دیگر لوگ شہید ہوتے رہے. آخر کار ایک ایسا بھی دور آ گیا, سرکار امام حسین کے تمام گھر والے شہید ہو گئے, تمام لوگ شہید ہو گئے, رفقا جانثار شہید ہو گئے. اب عصر کا وقت ہونے والا ہے یا ظہر کا وقت, دو روایتیں ہیں. ظہر کے بعد ظہر کا وقت قریب تھا, امام اٹھتے ہیں اور اپنے سر سے مصطفیٰ کا امامہ باندھا اور اپنے ہاتھ میں ذوالفقار حیدری کو لے لیا. اور مدینے کے تاجدار کا شہزادہ جب گھوڑے پر بیٹھنے کی کوشش میں ہے, اتنے میں بہن سیدہ زینب حاضر ہو گئے. عرض کرنے لگتی, بھائی جان کہاں جانے کا ارادہ ہے؟ کہاں کہ بہن اب میں تو جا رہا ہوں, اب مصطفیٰ جان رحمت کی ناموس کے لیے, اسلام کی عظمت کی بقا کے لیے, اسلام کے تحفظ کے لیے, قرآن کی رفعتوں کے لیے, کعبہ کی بلندیوں کے لیے اب میں میدان کارزار میں جا رہا ہوں. اتنا سننا تھا تو فوراً سیدہ زینب نے عرض کیا تھا, او بھائی جان سارے لوگوں کو دولہا بنا کر تو نے سوار کیا تھا, قاسم گیا تھا دولہا بنا کر سوار کیا, اور محمد گئے تھے دولہا بنا کر تو نے سوار کیا تھا, جب عباس گئے تھے تب تو نے دولہا بنا کر سوار کیا تھا. اب میں دل چاہتا ہے او بھائی جان میں تجھے اپنے ہاتھوں سے دولہا بنا کر بیٹھا ہوگی. لیکن حضرات یہاں پر میں عرض کرتا چلو, آخر یہ کربل کا ریگستان ہے, یہاں شادیاں نہیں ہو رہی ہے. آخر دولہا کون سا بنا کر بھیجا جا رہا ہے؟ آج دولہا شہادت کا بنا کر بھیجا جا رہا ہے. اب پیغمبر کے شہزادے کو گھوڑے پہ سوار کر دیا گیا. حضرات تاریخ میں ملتی ہے جب بھائی دولہا بنتے ہیں اس وقت میں بہنیں اپنے دامن پھیلا کر عرض کرتی ہیں, بھائی جان آج ہمیں ہمارا حق دے دو, تم دولہا بن کر سوار ہو گئے تو ہمیں انعام چاہیے. اس وقت میں تمام بھائی لوگ اپنی بہنوں کو انعام دیا کرتے ہیں. لیکن کربل میں انعام مانگنے کا معاملہ بھی پیش آ گیا تو فوراً عرض کیا تھا میرے امام نے, او بہن زینب اگر تجھے مانگنا تھا تو تو نے مدینے میں مانگ لیا ہوتا, اگر سوال کیا ہوتا تو مدینے مکے میں کیا ہوتا تو تو جو چاہتی مل جاتا. اگر سوال کیا ہے تو کہاں کیا ہے؟ تو نے مانگا ہے بیٹی تو بہن کہاں مانگا ہے؟ اتنا سننا تھا. آنکھوں سے آنسو نکلے اور دامن سیدہ
سیدہ زینب میں گر گئے۔ ارشاد فرماتے ہیں بہن زینب ان آنسوؤں کو دامن میں سمیٹ لو، اور جانے سے سمیٹتے ہوئے جب تم نانا کے شہر مدینے چلے جاؤ تو اس وقت میں سارا حال لاؤ بیان کر دینا، تمام ماجرا آنکھوں دیکھا حال نانا کو سنا دینا، رو رو کے بتانا کیا گزری تھی تمہارے اوپر۔ حضرات اب نبی کا شہزادہ علی کا شیر اب سوار ہو کے چل دیا۔ پیغمبر اسلام کے اس شہزادے کو لوگوں نے نرغے میں لیا، اور نرغے میں لینے کے بعد امام شہید ہو گئے، اور شہادت کے بعد کا معاملہ یہ ہے جیسے ہی امام کو شہید کر دیا گیا، مصطفیٰ جان رحمت کا شہزادہ اب آخری وقت میں حالت سجدہ میں شہید ہو جانے کے بعد اب امام کا گھوڑا زارو قطع ٹکریں مارتے ہوئے جیسے ہی دروازے پہ آیا تھا، خیموں کے قریب آیا تو سیدہ زینب نے چیخ کر کہا تھا او غازی کہاں سے آئے ہو؟ تو فوراً زبان حالقان سے گھوڑے نے عرض کیا تھا او بیٹی زینب میں وہی سے آ رہا ہو۔ تو سیدہ زینب نے عرض کیا ہوگا غازی تو آ گیا، مگر میرے بھائی حسین کو کہاں چھوڑ کر آیا ہے؟ تو آ گیا ہے، میرا سوار کہاں ہے؟ ان تمام مستورات کا شہنشاہ کہاں چھوڑ کے آیا ہے غازی؟ تاریخ ملتی ہے گھوڑے نے یہ باتیں سنی، اپنے سروں کو مارتا پیٹتا نہر فرات کے اندر چھالانگ لگا کر اپنی جان کو دے جاتا ہے۔ حضرات اب 10 تاریخ کا سورج غروب ہو رہا ہے، اور سنیو دل تھام کر سن لیجئے گا، اب 10 تاریخ کا سورج غروب ہو گیا۔ جتنے یزیدیوں نے ظلم اب تک نہ کیے تھے، جتنا اب ظلم کرنے کے در پہ ہے، اتنے میں ایک یزیدی آیا، اور آنے کے بعد میں مصطفیٰ کی بیٹیوں کے خیموں میں آگ لگا دیتا ہے، اور جیسے ہی خیموں میں آگ لگا دی گئی وہ مسلمانوں آپ وہ ایمانداری سے بتائیے گا آپ گھر سے دور چلے جاؤ جہاں پہ تمہارا کوئی یاور و مددگار نہ ہو، تمہارے ساتھ والوں کو دشمن مار ڈالے، اور اس کے بعد میں تمہیں 3 دن تک بھوکا اور پیاسا رکھا جائے، تمہاری ماں کی گودوں سے 6 مہینے کے بچوں پر رحم نہ کیا جائے، ان کو بھی جام شہادت نوش کرا دیا جائے، اس وقت میں تمہارے گھروں کو آگ لگا دی جائے، دل پر کیا گزرے گی؟ حضرات یہ مصطفیٰ کی بیٹیاں ہیں، یہ فاطمہ کی شہزادیاں ہیں، ان بیٹیوں کا عالم یہ تھا جیسے ہی خیموں میں آگ لگائی تھی، اتنے میں خیموں سے آگ لگتے ہوئے تاریخ میں ملتی ہے میرے آقا امام نے فرمایا تھا او میری بہن زینب جب تجھے جانا ہے تو تجھے کہیں پر علی کا کردار ادا کرنا ہے، کہیں پر تجھے بھائی حسین کا کردار ادا کرنا ہے، کہیں پر تجھے ماں سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ زینب کا رول ادا کرنا ہے۔ حضرات یہ رول ادا کرتے ہوئے سیدہ زینب ہے، اب وہی ایک جو ہے یزیدی کا بیان تھا کہ جیسے ہی خیموں میں آگ لگا دی گئی، اور خیموں میں آگ لگانے کے بعد میں نے دیکھا ایک عورت ہے کبھی خیموں میں آگے جاتی ہے کبھی پیچھے جاتی ہے، کبھی آگے جاتی ہے کبھی پیچھے جاتی ہے، وہ دہکتے شعلوں میں آگ لگ رہے، دہکتے شعلوں میں آگے بڑھنے کی کوشش میں ہے مگر پڑا نہیں جاتا۔ آخر میں اس عورت نے ہمت کی، اور ہمت کرتے ہوئے ان خیموں میں آگ جلتی آگ میں چھلانگ لگا کے اندر پہنچ جاتی ہے، اور اپنے کاندھے پر ایک 18-20 سال کے جنازے کو لے ایک انسان کے وجود کو رکھ کر چلا رہی ہے، کاندھے پر لٹکا کر وہ عورت نکلی تھی۔ تو میں نے پوچھ لیا او خاتون یہ بتا آخر یہ کس کو لے کر آئی ہے؟ تو فوراً کہا تھا اس نے تجھے معلوم نہیں نہ بکاری یہ کوئی اور نہیں، میرے بھائی حسین کی امانت زین العابدین ہے، میں زین العابدین کو لے کر آئی ہوں۔ کہاں کہ زین العابدین کون زین العابدین؟ آؤ مسلمانوں زین العابدین کے بھی معاملے میں سن لو کون زین العابدین ہے، ان کو زین العابدین کیوں کہا جاتا ہے، ان کا نام زین العابدین کیوں ہے؟ تاریخ ملتی ہے یہ وہی زین العابدین ہے جس زین العابدین نے اپنے مقابلے خیموں میں لیٹ کر پورے کربلا کو آنکھوں سے دیکھا تھا، باپ کو کٹتے دیکھا تھا، بھائیوں کو کٹتے دیکھا تھا، چچاؤں کو کٹتے دیکھا تھا، پورا کنبہ لٹتے ہوئے دیکھا تھا، مگر اس زین العابدین کی پوزیشن یہ ہے، آقا امام حسین کے بیٹے کی شان یہ ہے جس وقت میں یہ زین العابدین ان کا نام اوریجنل علی ابن اوسط ہے، ان کو علی اوسط کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، لیکن ان کو زین العابدین کے نام سے پوری دنیا جانتی ہے۔ کون زین العابدین؟ یہی نماز پڑھ رہے ہیں، اور نماز پڑھتے پڑھتے کیا دیکھا آپ کے مریدوں نے آپ کے چاہنے والوں نے آپ کو عرض کیا تھا او بابا زین العابدین دیکھو تو صحیح او علی ابن اوسط آپ کے بیٹا آگ میں کنویں میں گر گیا ہے، اور کنویں میں گر گیا ہے، آپ نماز توڑ دیجئے گا، اپنے بیٹے کو کنویں سے نکال لیجئے گا، آپ کنویں سے اپنے بیٹے کو نکال لیں، لیکن اگر اس جگہ میری نماز ہوتی تو میں توڑ دیتا، آپ کی نماز ہوتی توڑ دیتے۔ اور یہاں پر شریعت بھی یہ فتویٰ دیتی ہے
اگر ایسے حالات پیدا ہو تو نماز روک دو، جان بچا لو، لیکن زین العابدین نے ایسا نہیں کیا بلکہ نماز مکمل کر دی۔ لوگوں نے نکالا تو آپ کے بیٹے کا انتقال ہو گیا تھا، اور جیسے ہی انتقال ہو گیا آپ کے بیٹے کا، آپ نے سپرد خاک کیا، دفن کر دیا۔ اس کے بعد علی کا بیٹا امام حسین کا شہزادہ پھر نماز میں مشغول ہو گیا، اور اسی رات نماز پڑھتے پڑھتے اچانک ایک بہت بڑا اژدہا سامنے آ گیا، اور جب ساتھ کو زین العابدین نے دیکھا، اور دیکھنے کے بعد میں نماز کو نہیں توڑا، نماز پڑھتے رہے، نماز کو نہیں توڑا، نماز پڑھتے رہے، جبکہ شریعت کہتی ہے اگر موذی جانور سامنے ہو اور تم نماز پڑھ رہے ہو تو حالت نماز میں نماز توڑ دو، پہلے اس کو راستے سے ہٹا دو، اس کے بعد نماز پڑھ لیا کرو۔ لیکن حضرات زین العابدین اس کی پرواہ نہیں کی ہے، آپ نماز پڑھتے جا رہے ہیں، اتنے میں صدائے غیبی بلند ہوئی، او علی ابن اوسط، آج تک تو اپنے باپ کا علی اوسط تھا، لیکن آج سے تجھے مشیت خدا بندی کی جانب سے تجھے آج سے زین العابدین کا خطاب دیا جا رہا ہے۔ یہ وہ زین العابدین حضرات۔ اب تاریخ ہو گئی 10 تاریخ، اب لٹا ہوا قافلہ۔ ان یزیدیوں نے ظلم اس حد تک کیا، اسلام کی بیٹیوں بات آخری مرحلے میں ہے، یہاں تک ظلم ان یزیدیوں نے کیا تھا، سرکار امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ان گھر والیوں کو ان کے سروں سے دوپٹوں کو چھین لیا گیا، ان کے خیموں میں آگ لگا دی گئی۔ عصر کا وقت تھا، سیدہ زینب خیموں سے باہر ہیں، اپنی تمام مسرورات سے گھر والیوں سے کہتی ہیں، او مصطفیٰ جان رحمت کی شہزادیوں، عصر کی نماز کا وقت ہو گیا ہے، نماز پڑھ لو، نماز پڑھو۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، اگر ہمارے گھر میں انتقال کسی کا ہو جائے، بے انتقال نہ بھی ہو، لیکن اس کے باوجود ہم اذان ہوتی ہے، ہمیں احساس نہیں کب اذان ہو گئی، ہمیں پتہ نہیں چلتا کب مؤذن نے مسجد سے اذان کی پکار لگا دی، کب ہمیں نماز کے لیے مؤذن بلا رہا ہے، لیکن اس کے باوجود یہ کربل کا ریگستان ہے، اپنی آنکھوں کے سامنے پورا گھر لٹایا ہے۔ اس کے بعد میں زینب کو خیال آیا تو عصر کی نماز کا خیال آ گیا، کہتی ہیں بیٹیوں نماز پڑھ لو، نانا جان کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، نماز پڑھ لو۔ اب یہ لٹا ہوا قافلہ وہاں سے قیدی بنا کر کے اب انہیں مدینے پہنچایا گیا، یزید کے دربار میں گئے، ابن زیاد کے دربار میں بھی ان کی حاضری ہوئی، اس کے بعد نعمان ابن بشیر کی مائیت میں اب یہ لٹا قافلہ مدینے شریف چلا گیا۔ حضرات میں عرض کرنا چاہتا ہوں، او اسلام کے مقدس جیالو، او سرکار الفت میاں کے عرس میں آنے والے سن لیو، یاد رکھیے گا سچی حسینیت تب ہے کہ جب تمہاری پیشانیوں سے سجدے کی تڑپ ظاہر ہو، سچی حسینیت جب ہے کہ جب تم چلو تو دیکھ کر کے دیکھنے والا کہے یہ کوئی اور نہیں مدینے والے مصطفیٰ کا غلام جا رہا ہے، تمہارے چہروں پہ سنت رسول ہو، تمہارا لباس اسلامی لباس ہو، تمہارے گھروں کا کلچر اسلامی کلچر ہو، تمہارے گھروں میں صبح کو ٹی ویوں کی آواز نہیں، قرآن کی تلاوت کی صدائیں ہونی چاہیے۔ جب اس طور پر زندگی گزارو گے تو یقیناً تم دنیا میں بھی کامیاب ہوگے، آخرت میں بھی کامیاب ہوگے۔ حضرات اس لیے میرے بھائیوں آج کے جلسے کا یہی پیغام، نماز کی پابندی، اپنے بزرگوں سے محبت، اولیاء کاملین سے سچی محبت رکھو۔ اللہ پاک اس جلسے کو قبول فرما لے، میری اور آپ سبوں کی حاضری کو قبول فرمائے۔ سارے لوگ بلند آواز سے کلمہ طیبہ پڑھیے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ لوگ بیٹھ جائیے، سب کام آپ نے کر لیا تو سلام بھی پڑھ کے جائیے، 5-10 منٹ میں کچھ ہونے والا نہیں ہے، بلکہ اس کے بعد دعا ہوگی، کیونکہ میرے آقا نے فرمایا دعا عبادت کا مغز ہے۔ آپ دماغ ہی کو چھوڑ کے جا رہے ہیں، آپ 10-15 منٹ کے لیے اور بیٹھیے، سلام ہوگا، فاتحہ ہوں گی، اس کے بعد سکون سے آپ اپنے گھر جائیے گا، تاکہ آپ کو اس جلسے کا اصل مقصد اور بزرگوں کو فیض و برکات